الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تعریفات اللہ مالک الالام، خالق کل کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے. بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں مہینوں کے متعلق چند ایک چیزوں کو بیان کیا ہے.
اور قرآن کریم نے ہر اس چیز کو بیان کیا جو ہمارے لیے فائدہ مند تھی، ہماری بھلائی، ہماری بہتری، ہماری اچھائی، وہ بیان کر دی۔ اسی طرح ہر وہ عمل بیان کیا جس سے ہمارا نقصان تھا، جو ہمارے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے، تباہی کے اسباب بن سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، آپ پنکھا لے لیں، فریج لے لیں، گاڑی لے لیں، موبائل لے لیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بک ملتی ہے، اور وہ بک کیا ہوتی ہے؟ اس کو گائیڈ بک کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو چالو کیسے کرنا، رکھنا کیسے ہے، احتیاط کیا کرنی ہے، اور پھر اس کے پردوں کے متعلق لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ احتیاط نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی فریج، گاڑی جو بھی ہے وہ خراب بھی ہوگی، کرنٹ بھی لگ سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان اس دنیا میں جب سے آیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، یہ سارے معاملات۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلا انسان، اور وہ بھی نبی، جہاں سے انسانیت شروع ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے پاس رکھ کر یہ ساری چیزیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ کہتا وہ پہلا انسان، اس کو بھی ہم نے سکھایا، باقی انسان سب بعد میں آئے۔ آج یہ قرآن کریم، پہلی کتابیں، یہ ساری کی ساری انسانوں کی رہنمائی کے لیے، لیکن انسانوں نے ان کتابوں سے رہنمائی لینے کی بجائے وہ برکت کے چکر میں اور مغفرت اور بخشش کے چکر میں انسان پڑ گیا۔ اگر کتاب کو ہم پڑھیں اس لحاظ سے کہ اس نے مجھے کرنے کو کیا کہا، مجھے کن چیزوں سے روکا، تو یہ آسانی ہو جاتی۔ انسان اس لیے کتاب کو نہیں پڑھتا، وہ پڑھتا کیوں ہے؟ کوئی مر گیا، اس کو بخشنے کے لیے پڑھتا ہے، ثواب کے لیے پڑھتا ہے، دکان نہیں چلتی اس لیے پڑھتا ہے، بیماری ہے تو اس لیے پڑھتا ہے۔ پھر اسی کتاب کے بارے میں جانتا کچھ نہیں۔ ابھی مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے، کوئی غیر مسلم وہ گیٹ پہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ جی کیا کر کے آئے ہو، ہم کہیں گے نماز پڑھ کے آئے۔ اور کیا کیا؟ سنتے پڑھی، خطبہ سنا، اور کیا کیا؟ قرآن کریم سنا، قرآن پڑھا، تلاوت کی۔ وہ کہے جو کچھ تم نے کیا مجھے سمجھا دو۔ کوئی غیر مسلم یہ کہے جو کچھ تم کر کے آئے ہو مجھے سمجھا دو۔ وہ جو نماز تم نے پڑھی اس کیا پڑھا اس میں، وہ مجھے سمجھاؤ۔ کیا ہم سمجھا لیں گے؟ سمجھائیں گے تب جب ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی۔ سمجھنے کے لیے لازمی ہے اس کا ترجمہ آتا ہو۔ جب ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا، ہم آگے کیا کریں گے؟ چلو باقی چیزیں نہیں، اگر وہ سوال کرے قرآن کس کے کہتے ہیں، قرآن کا مقصد کیا ہے، لفظ قرآن مجھے سمجھا دو، یہ کس چیز سے بنا، کس لیے بنا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے 99% مسلمان کہیں گے ہمیں تو خود نہیں آتا۔ پھر کرتے کیا ہو؟ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہو؟ قرآن۔ سمجھ نہیں آتی۔ یعنی کون سی ایسی کتاب ہے دنیا کی جو آپ کو سمجھ نہ آتی ہو اور آپ پڑھ رہے ہو؟
قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریبہ، اس میں شک نہیں ہے، لیکن آگے کیا کہا؟ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، برکت رحمت نہیں ہے، ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی۔ رہنمائی سے مراد کیا ہے؟ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اصول قاعدے، یہ رہنمائی ہے۔ آپ کہیں گے یار مجھے راستہ نہیں آتا، ذرا رہنمائی کیجئے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے۔ وہ رہنمائی آپ راستے کی کیسے کریں گے؟ اس کو راستہ بتائیں گے نا، گلی بتائیں گے، بس کا نمبر بتائیں گے کہ کون سی گاڑی جاتی ہے اور کون سی نہیں جاتی، یہ رہنمائی کی آپ نے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آگے بریکٹ میں ڈال دیا للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، بد پرہیزوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے۔ یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس کے متعلق جہلائے عرب، اسلام سے پہلے لوگوں کے عقیدے تھے، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، نحوس تھے۔ میرے بھائی، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز میں نحوست نہیں، کسی چیز میں نحوست نہیں۔ اگر نحوست ہوتی تو آپ نے ان چیزوں کا نام لے کے بتایا۔ مکان میں، کیسا مکان؟ بند ہو، حبس ہو، روشنی نہ ہو، ہوا کا نظام نہ ہو، یہ نحوست تھی۔ یا ایسی عورت جو 24 گھنٹے گھر کے اندر فتنہ برپا کر کے رکھے، یا ایسا جانور جو گھر میں ہنہناتا ہی رہے۔ نحوست انسان کی خود ہے، منہ نہیں دھونا، دانت صاف نہیں کر رہا، نہا نہیں رہا، کپڑے میلے پہنتا ہے، پاؤں گندے، منہ گندا، شکل گندی، تو نحوست اور کیا ہوتا ہے؟ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا، بغیر منہ دھوئے کھانا کھا لیا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا لیا، الٹے ہاتھ سے چائے پی رہا ہے، اس سنجے کا اس کو نہیں پتا، اس سنجے کرنے کا طریقہ نہیں پتا، یہ نحوست ہے، یہ گندگی نحوست ہے۔ اور پھر عام طور پہ لوگ وہ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے، جبکہ وہ حدیث موضوع ہے اور سب ضعیف ہے۔ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو بندہ مجھے یہ خبر دے دے کہ سفر کا مہینہ نکل گیا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ بناوٹی چیزیں ہیں جن کا دین اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں۔ قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ لوگوں، اللہ کی کتاب میں مہینے 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ 12 مہینے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آج سے نہیں ہے کہ آج یہ ہم نے 12 مہینے بنا دیے یا یہ 12 مہینے ہم نے تمہیں دے دیے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین آسمان وجود میں آیا ہے، جب سے زمین آسمان، اس سے ایک چیز سامنے آئی، یہ مہینے، ان کی گنتی یہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہے۔ انسان آدم تو بعد میں بنا، ہم سے پہلے بھی مخلوقیاں بات تھی۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہ چیزیں ہو چکی تھی۔
فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو ہم نے بنایا اس وقت سے. فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہم نے تمہیں دیے. 4 مہینے حرمت والے کہ جن کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اور بہت ساری ممنوعات چیزیں ہیں. اور 3 مہینے وہ لگاتار ہے. حج کا مہینہ، حج سے پہلے اور حج کے بعد. حج کا مہینہ ایک حج سے پہلے ایک حج کے بعد، 3 یہ ہو گئے. چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے، رجب کا مہینہ. یہ آسان فارمولے میں آپ یاد رکھیں. آپ حج ایک عام چیز ہے، ہر بندہ جانتا ہے. نام آپ کو بھول سکتا ہے. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یا یوں محرم سے 2 مہینے پہلے تب بھی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت کے ہم نے تمہیں دیے. اور یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو ہم نے تخلیق کیا ہے، یہ تب سے ہے. فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ان میں ظلم مت کرنا، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. اب اس ظلم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے. ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ دے دینا، یہ ظلم ہے. عبادت اللہ کا کام تھا، اللہ کے لیے تھی کہ اللہ کے لیے عبادت کی جائے. جب یہ عبادت کسی غیر کی کریں گے ظلم ہو جائے گا. سجدہ اللہ کو تھا، جب غیر کو کریں گے تو ظلم ہو جائے گا. حاکمیت اللہ کی ہے، جب یہ غیر کی طرف جائے گی تو ظلم ہو جائے گا. اور قانون اللہ کا تھا، جب اس کو غیر کی طرف ہم لے کے جائیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک بندے نے آپ کا کام کیا اور اس کی مزدوری بنتی ہے. اب آپ اس کی مزدوری مار لیں، کیا ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا یہ ظلم ہے. کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہوتا ہے. آج اندازہ کریں انسان کا حق مارتا ہے، لیکن انسان اللہ کا بھی حق مار رہا ہے. اللہ کا حق مارتا ہے. وہ چیزیں جو اللہ نے بندے کو دی ہیں بندہ انہیں نہیں پورا کر پا رہا، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لا عدوى ولا حام ولا سفر، یہ بدشگونی نہیں ہے، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرے اونٹوں کو خارش لگ گئی اور فلاں کے اونٹوں کو لگی. آپ نے فرمایا یہ جو جس بندے کے اونٹوں سے تیرے اونٹوں کو خارش لگی اس کے اونٹوں کو کس نے لگائی؟ کہتا وہ اللہ نے لگائی. بولا اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. کوئی چیز کسی کو نہیں لگتی، کوئی اچھوت نہیں ہوتی. جہاں منع کیا گیا ہے وہاں بھی بد عقیدگی کے پیدا ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، تاکہ بندہ کمزور عقیدے والا، کمزور ایمان والا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ بیٹھے فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا. آج دیکھیں دنیا میں اس دور میں کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. پہلے نظر نہیں آتی تھی، اب نظر آتی ہے. پہلے سنتے تھے کہ ایک بندے نے چھلانگ ماری پانی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور وہ مردوں کی روحوں کی تھیلی اٹھا کے چوتھے آسمان سے نیچے پھینک دی. کارنامے تھے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے یہ کام کر لیتا تھا. اب کیوں نہیں کرتے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب کر کے دکھائے.
لنگڑے لولے پاگل چریے سارے کے سارے پھونک مار کے درست کر دینے والا اقرار الحسن نے ایسا قابو کیا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لوگوں کے اندر سے کیل نکالنے والا, آنکھوں سے لوہا نکالنے والا. تو بندہ کہتا نکال. وہ ایک عام صحافی, اس نے کہا یہ کرامتیں نہیں ہے, یہ شوبدہ بازی ہے. اور اب جتنی کرامتیں سنتے تھے اور دیکھتے تھے وہ ساری کی ساری ڈھیر ہو کے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں دکھا رہا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اب دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. مکمل کا معنی کیا ہے؟ ایک بندہ اپنے کام کو مکمل کرتا ہے, جو کام اس کو دیا گیا اس نے کام مکمل کر دیا, اور اسے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ جی عمارت مکمل ہو گئی, یہ کام مکمل ہو گیا, یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا, لہذا اب کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. ایک اللہ کا کام ہے. اللہ جس بات کو کہے کہ یہ مکمل ہو گیا, کیا اس میں کوئی شک رہے گی کہ شاید نہ ہوا ہو؟ اور پھر اللہ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں اس پر آپ غور کریں. الیوم اکملت, یہ مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی تکمیل کے الفاظ میں جو سب سے ٹاپ کلاس سب سے اونچا لفظ تھا اللہ نے وہ استعمال کیا. اس سے اوپر کوئی لفظ ہے ہی نہیں. آپ یوں سمجھیں جس طرح مثال کے طور پر اے گریڈ ہے اور اے کے اوپر A1 ہے, A1 کے اوپر A1 پلس آ جائے گا, بس ختم ہو گیا. اس کے اوپر کیا آئے گا؟ کچھ نہیں, اس کے اوپر ہے ہی نہیں. اب ہمارے یہاں پی ایچ ڈی, ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی کے بعد خلاص کچھ نہیں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور جو نعمت ہے اس کی بھی تکمیل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے تمہیں دین اسلام دیا, اس پر میں تمہارے لیے راضی ہوں. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی, من احدث فی امرنا, جس نے ہمارے معاملے کے اندر, ہمارے معاملے سے مراد کیا ہے؟ دین, شریعت. ہمارے دین اور شریعت کے معاملے میں جس بندے نے بھی کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کی, کوئی کمی یا زیادتی کرنے کی کوشش کی, فلیس من, اور وہ دین میں سے نہیں ہے, فہو رد, وہ مردود ہے, وہ مردود ہے. اور اس مردود ہونے پر کوئی ایک بات نہیں, بے شمار واقعات ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی نے قربانی کر دی, نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی, عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی. قربانی کا جانور بھی صحیح ہے, حلال جانور ہے, خریدا ہوا ہے, چوری بھی نہیں لایا, لیکن غلطی یہ کر بیٹھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. آپ نے کیا کہا اس کو؟ آئندہ خیال کرنا نہیں, آئندہ ایسے نہیں کرنا نہیں, یہ بھی نہیں کہا. آپ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ قربانی نہیں, بدل مکان غیر, تیری قربانی نہیں ہوئی, حلال جانور ذبح ہو گئے ہیں, گوشت کھاؤ, بانٹو, کھلاؤ, لیکن قربانی نہیں ہے. کوئی لچک نہیں ہے. دین ہمارا کھرا دین ہے, دین ہمارا بالکل سولڈ دین ہے. جب ہم اس کے اندر کمزوری پیدا کریں گے, یہ بھی ہو جانا چاہیے, یہ بھی ہو جانا چاہیے, یہ بھی کر لے. اور میرے بھائی, یہ تعلیم یافتہ دور ہے. اب ایک چیز تھی
کہا جی لوگوں نے دینی الفاظ ہیں سارے اکٹھے کر کے جوڑ کے ایک دعا بنا لی. دینی الفاظ اکٹھے کر کے، جس طرح یہ 6 کلمے نا جو ان کا کوئی وجود نہیں ہے کہ 6 کلمے مختلف دعائیں ہیں، الفاظ ہیں اللہ کی توحید کے، اللہ کی عظمت کے، وہ سارے اکٹھے کر کے 6 کلمے بنا لیے. 6 کلمے کے دنیا میں آئی، یہ خود ساختہ بناوٹی ہے. اب تو وہ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. دعائی میں نے کہا ایک کام کرو، 5000 کا نوٹ لے لو، اس سے چھوٹا 1000 کا نوٹ لے لو، 500 کا لے لو، 100 کا لے لو، 50 کا لے لو، 20 کا لے لو، 10 کا لے لو. یہ سارے نوٹ اکٹھے کر لو. ایک حصہ 5 کا کاٹو، 1000 کا نوٹ کاٹو، 500 کا کاٹو، 100 کا کاٹو، 50 کا کاٹو، 20 کا کاٹو، 10 کا کاٹو. یہ سارے جوڑ لو، سارے جوڑ لو اور پھر چلاؤ اس کو. کوئی لے گا نوٹ؟ نہیں. کیوں؟ نوٹ ہی نہیں رہا. یہ نوٹ ہی نہیں رہا اس لیے کہ ایک ٹکڑا 5000 کا ہے، ایک ٹکڑا 1000 کا ہے، ایک ٹکڑا 500 کا ہے، ایک 100 کا، ایک 50 کا، ایک 20 کا، ایک 10 کا. تو نوٹ کا تو حلیہ بگڑ گیا، یہ چلے گا ہی نہیں کہیں بھی. تو میرے بھائی ہم اپنے پاس سے کچھ بھی بنا لیں وہ نہیں چلے گا. وہ اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کا قانون ہے. کتنی بار آپ نے سنا ہوگا وہ صحابی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، جی میں نے نماز پڑھ لی. آپ نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی. پھر کیا پڑھ کے آ گیا؟ جی پڑھ لی. میں نہیں پڑھی. 3 بار آپ نے بھیجا. کیا خرابی تھی اس کے اندر؟ دین ایسا نہیں کہ آپ زبردستی چلا لیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول قد عرفنا السلام، سلام التحیات میں جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری دعا. لیکن کیف نصلی علیک، ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں؟ درود پڑھنے کا طریقہ آپ ہمیں بتا دیں. یہاں آپ غور کریں. صحابہ عربی بھی تھے، صحابی فارسی وان بھی تھے، صحابی حبشی بھی تھے، ساری قومیں تھی، ساری زبانیں تھی. لیکن کسی صحابی نے یہ کام کیا کہ اللہ کے رسول یہ میں درود بنا کے لایا ہوں، یہ چیک کر لیں، آپ اس کو پاس کر دیں. کسی نے نہیں بنایا، کسی نے درود نہیں بنایا. ہمارے ہاں درود بنے ہوئے ہیں نا، کتنے درود بنے ہوئے ہیں بے شمار. صحابہ سب کچھ ہوتے ہوئے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، احد والے ہیں، بدر والے ہیں جن کے بارے میں بشارتیں ہیں. لیکن سارے اکٹھے ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہی کہا اللہ کے نبی اسلام کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن کیف نصلی علیک، درود کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے وہ ہمیں بتائیں. اور جو آپ نے بتایا ہوگا وہی درود ہوگا. آپ نے فرمایا کہ قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہ درود ہے جس کے بغیر آپ کی التحیات نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی. جہاں بھی حج کے ارکان میں پڑھنا وہاں پڑھنا. یہ درود اصل درود یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا، پڑھ کے سنایا کہ یہ تم نے پڑھنا ہے. بھئی مسلمان کا کام بنانا نہیں ہے، مسلمان کا کام بنانا نہیں ہے. کیا کام ہے پھر اس کا؟ اپنانا ہے. اپنانے اور بنانے میں بڑا فرق ہے. مومن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپناتا ہے، مانتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو اور وہ اپنے پاس سے بنا رہا ہو، ایسا نہیں. حتیٰ کہ ایک دعا اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو سکھائی کہ جب تو اپنے بستر پر آئے
تو یہ دعا پڑھا کر، اور اس دعا پر یہ الفاظ سے، اے اللہ میں ایمان لایا تیرے اس کتاب پر جو تو نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اور اس صحابی نے دعا کے الفاظ کو کوئی تبدیل نہیں کیا، کہا اللہ میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو تو نے اپنے نبی پر اتاری۔ نبی نے کیا پڑھایا؟ رسول پر اتاری۔ اور صحابی نے کیا پڑھ دیا؟ جو نبی پر اتاری۔ فرق کیا ہے رسول اور نبی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ جب اس سے یہ دعا سنی فَأَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، آپ ناراض ہوئے، کہا بات سن، کیا تجھے میرے رسول ہونے پہ شک ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں، شک نہیں ہے، آپ رسول ہیں۔ فرمایا پھر جو میں نے پڑھایا تھا تو نے وہ تبدیل کیوں کیا؟ اتنی بھی اجازت نہیں کہ جہاں رسول لکھا ہو آپ اپنی مرضی سے نبی کہہ دیں، یہ اجازت نہیں ہے، وہاں نبی ہی کہنا ہے۔ صحابہ کی امانت داری، دیانت داری کو دیکھیں۔ صحابی کہتے ہیں سمیت و رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، سمیت النبی، میں نے نبی سے سنا۔ جہاں سمیت النبی ہوگا وہاں نبی ہوگا، جہاں سمیت الرسول ہے وہاں رسول ہوگا۔ حالانکہ آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، لیکن نہیں، جو لفظ جہاں جو کہا گیا ہے اس کو اسی صورت رکھیں گے تو ہوگا۔ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کے پاس موبائل نمبر ہے، آپ ایک آدھا نمبر اپنی مرضی کا ڈائل کر دیں، اپنا چیک پیسے جمع کراتے ہوئے چیک کے اوپر جو نمبر لکھیں اپنے سلپ پہ، ایک نمبر کسی اور کوئی اور ڈال دے، پیسے کہاں جائیں گے آپ کے؟ کسی اور کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ یہ دنیا سمجھا رہی ہے اس وقت، ایک موبائل کا پاس ورڈ جو لگاتے ہیں وہ لگے گا تو کھلے گا، اگر فنگر ہے تو فنگر سے، اگر ڈیجیٹل نمبر ہے تو وہ نمبر جو ہے، جب تک وہ پاس ورڈ نہیں ڈالے گا آپ کا موبائل نہیں آن ہوگا۔ اور میرے بھائی یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ کی چیزیں اس سے سخت ہیں، اللہ کی چیزیں اس سے زیادہ سیف ہیں۔ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں کمزور، اپنے آپ کو ہم بڑا شاطر سمجھتے ہیں، یہی ہماری تباہی اور بربادی کے اسباب ہے۔ قرآن کریم نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لوگوں اگر اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں، وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میری بات مان لو، میرے پیچھے چلو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جنت میں چلے جائے گی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکاری ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہوگا؟ آپ نے دو الفاظ میں یہ بات سمجھا دی، کہا جو میری مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نہیں مانے گا وہ انکاری ہے۔ بس یہ دو الفاظ کے اندر یہ چیز سمجھا دی۔ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دین کو جب تک ہم اس کی اصل حیت پر نہیں لے کے آئیں گے، دین صرف اس چیز کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا وہ دین ہے، باقی کوئی دین نہیں، باقی دین نہیں ہے۔ وہ کسی کا بھی قول ہو، وہ کسی کی بھی بات ہو، وہ دین نہیں کہلائے گی، شریعت نہیں کہلائے گی۔ اس کی بھی مثال
مسلمانوں کے سب سے سخت ترین خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے یہ آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، ایسا عمر، حتیٰ کہ عمر کا روب اور دبدبا کیسر و کسرا جیسے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ حج کے ایام میں عبداللہ بن عمر حج تمتع کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ تم حج تمتع کر رہے ہو، تمہارا باپ خلیفہ مسلمین وہ تو منع کر رہے ہیں، تمہارا ابا منع کر رہا ہے اور تم حج تمتع کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کیا تم ان کے بیٹے ہو اس لیے تمہیں اجازت ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دینا تھا؟ کہا سنو، اللہ کی قسم دین میرے باپ پر نازل نہیں ہوا، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ میری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تمتع کیا جا سکتا ہے اور جائز ہے۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ آپ پہلے چلے گئے، احرام باندھا، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، جہاں مرضی گھومے پھرے، جو کاروبار کرنا، چیزیں لینی، آپ آزاد ہیں۔ جب حج کے لیے چلیں گے دوبارہ احرام باندھ کے حج کے لیے شروع ہو جاؤ۔ یہ تمتع جو فائدہ بیچ میں آپ نے حاصل کر لیا ہے، اس کے تمتع کہتے ہیں۔ اور یہ اتنی نہیں، پھر حضرت عمر تک یہ بات پہنچی۔ حضرت عمر نے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ آؤ، میں نے سنا ہے کہ تم حج تمتع کے بارے میں کچھ اختلاف کر رہے ہو۔ کہا جی ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے بھائی جب یہ فرمان پیش ہوا، عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ یہ دین تھا، یہ شریعت تھی، یہ نہیں کہ میں باپ ہوں اور میں خلیفہ ہوں، میں بڑا ہوں اور میرا بیٹا میرے خلاف بات کہے میں کیسے مانوں؟ نہیں، یہ دین نہیں تھا۔ دین یہی تھا کہ اصل دین کا جو شارع ہے، جس کے پاس یہ اتھارٹی اور اختیار ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی حدیث پیش ہوئی، حضرت عمر نے اپنے قول، اپنے آرڈر کو واپس کر لیا کہ نہیں ٹھیک ہے، میرا بیٹا درست کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین اس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھوں۔ حج کے دن ہیں اور سارے مینا میں کھڑے ہیں، وہاں ایک مسئلہ پیش ہو گیا، حاجی سر دھو سکتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ اگر دھوئے گا تو ہاتھوں سے مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ اگر ہاتھوں سے ملے گا تو بال گریں گے، لہذا کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن عمر بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، سب خاموش، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام کو بلایا کہ تم ادھر آؤ، سواری لو، سیدھے ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچو۔ ابو ایوب انصاری میزبان رسول مدینے کا، جب آپ نے حج کیا تھا تو ابو ایوب انصاری ساتھ تھے۔ اس کو کہتے ہیں پریکٹیکلی طور پر جس نے مشاہدہ کیا، دیکھا، وہ بات بیان کرے گا۔ میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اللہ کے نبی نے سر کیسے دھویا، دھو سکتے ہیں نہیں دھو سکتے، یہ پوچھ کے آؤ۔ یہ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچے، ابو ایوب انصاری باغ میں تھے، باغ میں چلے گئے، کہنے لگے ابو ایوب آپ کو عبداللہ سلام بھی کہہ رہے تھے اور یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ فرمایا ہاں دھو سکتے ہیں، وہ دھو سکتے ہیں۔ اس نے سواری موڑی، واپس چلا۔ ابو ایوب انصاری نے کہا بھائی واپس آ، کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ بولا ٹھہر، نیچے اتر سواری سے۔ سواری سے نیچے اترا، کنویں پہ لے گئے، وہاں پھٹا پڑا تھا، پھٹا جس کے اوپر بیٹھ کے نہاتے تھے،
سر دھوتے تھے، پاؤں دھوتے تھے، وہ پھٹا پڑا تھا، وہاں لے گئے، وہاں پانی کا برتن پڑا تھا، اس میں پانی ڈالا، خود نیچے بیٹھ گئے، اس کو کہا تو پکڑ کے میرے سر میں ڈالنا۔ اس نے دیکھیں کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں غلطی، یہ دین دیکھیں، دین اس طرح پہنچا ہم تک۔ آج آسانی کتنی، موبائل لو، کال کرو، جس عالم کو چاہو مسئلہ پوچھو، یہ آسانی۔ اب آپ اندازہ کریں مکے سے مدینے کا سفر گھوڑے پہ یا خچر پہ یا اونٹ پہ کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ ابو ایوب نے کہا کہ تم میرے سر میں پانی ڈالو اور میں اپنا سر دھو کر تمہیں دکھاؤں گا۔ انہوں نے پانی ڈالا، دونوں ہاتھوں سے سر کو خوب مسلا، کہا خوب مسلنا ہے، سر کو دھونا ہے، جو بال ٹوٹتا ہے گرتا ہے وہ گر جائے، تم کھینچ کر نہیں توڑتے، کھینچ کر نہیں گرا رہے، اب جاؤ جا کے یہ عمل عبداللہ بن عمر کو دکھا دو اور مسلمانوں کو بتا دو۔ میرے بھائیوں، یہ تھا دین۔ یہ نہیں کہ کیا ضرورت ہے جی وہاں جائے، میں عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوں، یہ فلاں صحابی ہے، یہ فلاں صحابی ہے، ہم سارے مل کر ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ دھو سکتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ دین نہ ہوتا، وہ دین نہ ہوتا، وہ صحابہ کی رائے ہوتی، وہ صحابہ کا خیال ہوتا، وہ ان کا اپنا مزاج ہوتا، دین نہیں تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب آپ نے اگر یہ واقعہ سن لیا، آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا، آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ واقعہ یوں ہوا تھا اور وہاں سے غلام بھاگا، مکے مدینے میں پہنچا، مدینے سے ابو ایوب انصاری نے یہ مسئلہ بیان کیا اور باقاعدہ سر دھو کے دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سر کو مسل کے دھویا تھا، لہذا دھویا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین اور شریعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، جو خالصتاً اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس پر اللہ تعالی ہمیں قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔